السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سیلف گروتھ کے اوپر بات کی تھی، اور ہماری ڈسکشن انکمپلیٹ رہ گئی تھی تھوڑی سی، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گی مزید آج۔ لاسٹ ٹائم میں نے جہاں پر میں نے سیشن چھوڑا تھا، وہ یہ بات تھی کہ ہم بچوں کو سیلف ڈسپلنری کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب کائنڈلی میوٹ یور سیلف۔ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود ولنگ ہوں اور ہمیں خود پتہ ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو سیلف ڈسپلنری بنانا کیسے ہے۔ اگر ہم خود سیلف ڈسپلنری نہیں ہیں تو ہمارے بچے بھی ڈسپلن نہیں سیکھ سکتے۔ اور ڈسپلن لائف گزارنے کے لیے اگر ہم پراپر ڈسپلن خود بھی بننا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایک ڈسپلن زندگی گزارنے کی پریکٹس کروانا چاہتے ہیں، ان کو ٹیچ کرنا چاہتے ہیں دیٹ ہاؤ ٹو اسپینڈ دیئر لائف لائک ان ٹرمز آف گیٹنگ ڈسپلنڈ، سو ڈیلی روٹین اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے، جس کے اندر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے بچے نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، بچے کو پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر کرنا کیا ہے، پورا دن اس نے کیسے گزارنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، بیکاز ہم انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں اگنور کر جاتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ ڈائریکٹلی اسٹرگل نہیں ہوتی، وہ پیسو اسٹرگل ہوتی ہے انفارچونیٹلی۔ پیسو ان دا سینس کہ ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ رینڈملی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایکٹیو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پراپر ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے، کس ٹائم کتنا ڈیوریشن آئے گا، ہم نے کتنا ٹائم کنزیوم کرنا ہے اس کام میں۔ ہمیں پہلے سے ہی اس چیز کو ٹارگٹ کے اندر رکھ کر سوچتے ہیں ہم کہ ہمارا کون سا کام کتنا ٹائم لے گا، تو ہم اس ڈیوریشن کو کاؤنٹ کر کے اس کو ڈویبل بنانے کے لیے ٹائم ڈیوریشن نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اپنے پاس، ہوم ورک کرتے ہیں اس کے اوپر، اسکیجولائز کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو وہ ہمارے لیے ایک تو ہماری زندگی کو بہت آسان بناتی ہے وہ چیز، پھر ہمارے بچے اور ہم خود ڈسپلنڈ زندگی گزارنے لگتے ہیں، پریکٹس میں آ جاتی ہے ہماری، ایک ڈسپلن بن جاتا ہے، ایک آرگنائزڈ لائف ہو جاتی ہے، ہمارا ایک مارننگ روٹین اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ہمارا آفٹر نون روٹین بن جاتا ہے۔ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ والی کلاس اس وقت ہے، یا میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، یا پورے ویک کا اگر آپ نے اسکیجول بنایا ہوا ہے تو دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل فار یو اینڈ یور چائلڈ۔ ہاں نہیں بڑوں دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل فار یور چائلڈ اینڈ یو، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے منڈے کو کیا کرنا ہے، ٹیوزڈے کو کیا کرنا ہے۔ ایون اگر ہم کھانے کا مینیو بھی بنا لیتے ہیں ویکلی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آج آپ بتاؤ، اس ویک آپ کی باری ہے ٹو ٹیل اباؤٹ دا مینیو، ہم آپ کی مرضی کا مینیو اس ہفتے رکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی ایک تو انکریجمنٹ ملتی ہے ان کو کہ یس آئی کین لائک آئی ہیو اے ورتھ، میری کوئی ویلیو ہے، میرے اوپینین کی کوئی ویلیو ہے، میں امپورٹنٹ ہوں اپنی فیملی کے لیے۔ تو بچے کے اندر انڈیپینڈنسی اور اوپینین لینا اور ڈیسیجن میکر بننا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کا مورال ہائی ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پریکٹس میں رکھنا بہت ضروری ہیں، اور یہ بہت آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا روز صبح اٹھ کے کہ آج میں کھانا کیا پکاؤں گی، یا آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑتا صبح اٹھ کے کہ میں بچوں کو کس طرح سے ان کا، اگر وہ ہوم اسکولرز ہیں یا وہ اسکول گوئنگ بھی ہیں تو ان کو میں نے کس طریقے سے کس ٹائم کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں، کس ٹائم ان کی ایکٹیویٹی کا ٹائم رکھوں، کہ کس ٹائم ہم پارک جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو ہم گھر پہ کس ٹائم کھیلیں گے، ہم بیٹھ کر انڈور گیمز کس وقت کھیلتے ہوئے ٹائم اسپینڈ کریں گے، یا اسٹوری ٹیلنگ ٹائم کب ہوگا، یا واٹ ایور اٹ از۔
کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی چاہے وہ آپ کا ہوم چورس کا کی رسپانسبلٹیز ہوں جو آپ نے بچوں کو دینی ہے، وہ بھی آپ اس کو بھی ایک اسکیجول کے فارم میں آپ ہوم ورک کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہیں ان ٹرمز آف ڈوئنگ پریکٹس ان یور ڈیلی لائف. اس میں پھر آپ کی ٹائم مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب ہم کوئی اسکیجول کرتے ہیں کسی چیز کو تو آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مارننگ ٹائم میں یہ والا فرسٹ چنک جو ہے ہم نے یہ والا کام کرنا ہے، اس کے فوراً بعد یہ والا کام. 15-20 منٹ ہم ایکسٹرا بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے تھوڑی سی، تو ہم روٹین کو اس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کام کے بعد کیا کرنا ہے، میرے بچے کو بھی پتہ ہے کہ اس نے یہ والا کام کر کے دوسرا کام کون سا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، لیپ ٹاپ کا کام کب اس کو کرنا ہے، کوئی بھی ٹاسک ہے یا کوئی پریزنٹیشن ہے وہ کب بنانی ہے، ریٹن ورک کب کرنا ہے، ریڈنگ ٹائم کب ہے. یہ ساری چیزیں بہت ایزی ہو جاتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ، اور امپلیمنٹ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے خود کے لیے بھی. اس میں آپ 30 ڈے چیلنج بھی رکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم سیلف امپروومنٹ ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ کریں، جس کے اندر صبح سویرے اٹھنے کی ایکٹیویٹی ہے، میڈیٹیشن کی ڈیلی ایکٹیویٹی ہے، یا پریکٹسنگ گریٹیٹیوڈ کی ایکٹیویٹی ہے. یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم آفٹر ایوری 30 days، آفٹر ایوری منتھ وی کین سٹ ٹوگیدر ود آر کڈز اینڈ وی کین فائنڈ آؤٹ دیٹ لاسٹ 30 days میں ہم نے کیا چیز اچیو کی، کیا گول اچیو کیا اور کیا چیز لوز کی. اور اگر کوئی چیز لوز کی تو وہ کیوں کی، اس کی کیا ریزن تھی، روٹ کاز کیا تھا، ہم اس کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ ویری ہیلپ فل فار یور کڈس ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ the things, how to cater, how to tackle the things wisely in their own life in future. So یہ ساری چیزیں بچوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. ناٹ جسٹ 30 days، ہم ہر ویک کے بعد بھی یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. آفٹر ایوری ویک وی کین سٹ ٹوگیدر ود آر کڈز اینڈ آسک ون بائی ون ٹو ایوری ون دیٹ سب کا جو ہفتہ ہے وہ کیسا گزرا ہے، لاسٹ ویک ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر سکے، ہم نے کیا اچیو کیا، ہماری جو بھی اسکیجول تھا ہمارا، ہم نے کیا اس کو کتنا فلفل کیا، ہم سے کہاں کہاں ویکنیسز ہوئیں، جہاں جہاں لوپ ہولس تھے ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے ان کو ڈسکس کریں گے دیٹ ہاؤ کین وی ریزالو دا ایشوز. جو بھی ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے روٹین کو فالو کرنے میں ایشوز آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے اوور کم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ریفلیکشن. سیلف گروتھ کا ایک میجر پارٹ ہے ریفلیکشن. اگر ہم ریفلیکٹ نہیں کرتے چیزوں کو، ہم کبھی بھی یہ جان نہیں سکتے کہ ہم نے زندگی کو آگے کیسے گزارنا ہے، یا ہم اس کو پروڈکٹیولی کیسے اپنی زندگی میں چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یا خود اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی ٹیچ نہیں کر سکتے. اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ہم ویکلی ریویوز، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور چیزوں کو سوچ سکتے ہیں، چیزوں کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. آفٹر ایوری ویک sit together on Sunday or Saturday with your kids and think about it and try to reflect the things جو بھی آپ کر چکے ہیں لاسٹ ویک میں، کہ کون سی چیز صحیح ہوئی، کتنی آپ نے اسٹرگل کی، اور کتنی اسٹرگل کے بعد آپ کو کتنا جو اس کا رزلٹ ہے وہ ملا، کیا ریوارڈ آپ نے حاصل کیا، اور کیا آپ سے غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کو کتنی بار آپ نے ناراض کیا اور کتنی بار خوش کیا، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یا کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں in the form of discussion, in the form of opinions, in the form of written journaling or diary writing or noting down. Jot down the things with your kids in their own notebooks, or you can sit with your kids all together, you can write it, or you would have a white board اور اس کے اوپر آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو ون بائی ون کہ ہم نے کیا کیا چیزیں مس کی ہیں اس ہفتے اور ہمیں کیا کیا چیزیں امپروو کرنی چاہیے. گریٹیٹیوڈ پریکٹس ریفلیکشن میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے. میں اکثر اپنے سیشنز میں کہتی ہوں کہ گریٹیٹیوڈ کا ہونا زندگی کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر میں روز صبح اٹھ کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہیلدی زندگی عطا کی ہے، ایک ہیلدی باڈی مجھے دی ہے، میں
پراپرلی سانس لے سکتی ہوں، میں پراپر کھا سکتی ہوں، میں سونگھ سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، چل سکتی ہوں، سارے کام کر سکتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے فزیکلی فٹ بنایا ہے. تو آپ کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. آپ کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. آپ کو اور کوئی کمی نظر نہیں آتی اپنی زندگی میں. آپ جب یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بلیسنگز دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کو میسر نہیں ہیں جو مجھے میسر ہیں، وہ سب سوچنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، جن کے اوپر ہم اپنی ساری بلیسنگ، اللہ کی دی ہوئی ساری بلیسنگز کو مائنس کر کے وہ چھوٹی سی کمی اور تکلیف ڈھونڈ لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں جو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے انفارچونیٹلی. جب ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں. بادشاہوں والی زندگی ہے میری، میرے سر پر ایک چھت ہے، میرا گھر بہت اچھا ہے، میرے گھر میں اے سی ہے، پنکھا ہے. اگر ہم سوچیں، میں اکثر اپنے بیٹے سے یہ بات کرتی ہوں کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی پنکھا نہیں ہوتا تھا. ہم تو ایسی لگژری لیوش لائف گزار رہے ہیں کہ ہم گرمیوں میں ہمارے پاس فین ہوتا ہے، ہم فین کی ہوا سے کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی لائف میں. ہم پسینے میں نہیں رہ سکتے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہم بہت جلدی جو ہے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور ہمیں غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اس قدر ناشکرے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو، چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو اتنا بڑا کر کے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری بڑی بڑی بلیسنگز اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ پس پش چلی جاتی ہیں. اور ہمارا یہ رویہ ہمارے بچوں کے اوپر ڈیزاسٹر بن کے اس کا امپیکٹ سامنے آتا ہے، کیونکہ جو میں سوچوں گی میرا بچہ بھی ویسا ہی سوچے گا. جو میں ریفلیکٹ کر رہی ہوں میرا بچہ بھی ویسا ہی ریفلیکٹ کرے گا. یہ میری غلط فہمی ہے، یہ میرا مسکنسیپشن ہے کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہی ہوں جو میں کہتی ہوں میں خود کو بدل نہیں سکتی. بھائی میں ایسے ہی ہوں، میرے اندر ایسے ہی ایٹریبیوٹس ہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتی یا میں ٹھیک ہوں. آئی ایم پرفیکٹلی فائن. وٹ آئی ہیو ٹو چینج ان مائی سیلف. وٹ آئی ہیو ٹو like there is no need to change in myself. I am okay with everything. I just want my kids to be a good child, to be a good human being, to be a good person. میں اپنے بچے سے چاہتی ہوں کہ وہ سب کی رسپیکٹ کرے، چاہے میں اس کی رسپیکٹ کروں یا نہ کروں. یہ میرے لیے پریفرنس ہے. تو اگر میں یہ ایسا سوچتی ہوں تو مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر میں جو ورڈز بول رہی ہوں، دا وے آئی اسپیک، دا وے آئی ڈیل ود ادرس، میں جس طرح کر رہی ہوں، میرا بچہ میرا آئینہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، میرا بچہ میرا آئینہ ہے. میں جو کر رہی ہوں وہ مجھے اپنے آئینے میں دکھتا رہے گا، وہ دکھتا جائے گا. تو مجھے یہ بہت ضروری ہے کہ میں خود پر کام کروں، میں خود کو سکھانے کی کوشش کروں، خود کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ گریٹیٹیوڈ ہے کیا چیز، گریٹفل ہونا کہتے کس کو ہیں. اگر میں نماز پڑھتی ہوں لیکن میرا رواں رواں میرے عمل سے، میرے جسم کے میری باڈی لینگویج سے، میرے ایکسپریشن سے ناشکرا پن چھلک رہا ہے تو میرے الفاظ، میری نماز بالکل رائے گاں چلی جائے گی. کیونکہ میرے بچے یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا میں مسلمان ہوں. میرے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کہتی ہوں، کیا کرتی ہوں، میرے قول اور فعل میں تضاد کتنا ہے، میں اپنے بچوں سے کیا کہتی ہوں اور میں خود کیا کرتی ہوں. یہ سب ریفلیکشن ہے آپ کا. تو اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. سیلف گروتھ پہ سٹ ٹوگیدر ود یور کڈس. یہ مطلب آپ کے لیے بیسٹ اپرچونیٹی ہے، بیسٹ چانس ہے آپ کے پاس کہ ان دا مارننگ ٹائم وین یور کڈس ویک اپ، فرسٹ آف آل آفٹر نماز، آفٹر getting free from the recitation of Quran, you can sit with your kids and just talk about the gratitude, that how can we show the gratitude towards Allah. اللہ کے سامنے ہم اپنی شکر گزاری، اپنا گریٹیٹیوڈ شو کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ایسا کون سا کام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو اور ہمیں دیکھ کر مسکرائے. ہم نے ایسی چیزیں بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے تو پھر ہمارے بچے ڈیفینیٹلی گریٹیٹیوڈ سیکھیں گے. اگر میں چاہتی ہوں میرا بچہ شکر گزار بنے اور میں خود شکر گزار نہیں ہوں تو میرا بچہ بھی شکر گزار کبھی نہیں بن سکتا. تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ میری سیلف گروتھ ہوگی تو ہی میرے بچوں کی سیلف گروتھ ہو سکتی ہے. جو کمیاں میرے اندر ہوں گی وہ میرے بچوں کے اندر ڈیفینیٹلی ہوں گی. تو گریٹیٹیوڈ شو کرنا سیکھیں.
اپنی زندگیوں سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو، چھوٹے چھوٹے آنسوؤں کو، چھوٹی چھوٹی سی لوگوں کی بڑھائی ہوئی پرابلمس کو سائڈ پہ کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس کا 1% بھی اس کو لوٹا نہیں سکتے، تو کیا وہ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا کہ ہم صبح اٹھ کر اس کا شکر ادا کر سکیں؟ ہم صرف ایک نعمت کو دیکھیں تو وہ بہت بڑی ہے۔ میں دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت خوبصورت آنکھیں عطا کی ہیں، میں اس کی دی ہوئی آنکھوں سے بہت خوبصورت سی دنیا کو دیکھ سکتی ہوں۔ اس نے دنیا میں کتنی خوبصورتیاں بنائی ہیں، اگر میں آنکھوں سے محروم ہوتی یا میری دیکھنے کی جو سینس ہے وہ نہ ہوتی تو میں کیسے فیل کرتی کہ دنیا اتنی خوبصورت ہے؟ میں نہیں فیل کر سکتی تھی۔ یہ سوچنا شروع کریں تاکہ آپ کے بچے بھی یہ سوچنا شروع کریں کہ ہم اللہ کے سامنے شکر گزار ہیں بھی یا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آگے اگلی چیز آ جاتی ہے، ریفلیکشن کے بعد ہم بات کریں گے فزیکل ہیلتھ کی۔ مینٹل ہیلتھ کے بعد فزیکل ہیلتھ آ جاتی ہے۔ جب ہمارا بچہ فزیکلی فٹ ہوتا ہے تو مینٹلی بھی ہیلدی ہوتا ہے۔ وہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ہم ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، نہ ہی سیپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ میرا بچہ فزیکلی فٹ نہیں رہ سکتا جب تک وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے، اور وہ جب تک مینٹلی فٹ نہیں رہ سکتا جب تک وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے انوائرمنٹ سے ملتی ہیں۔ مینٹلی اور فزیکلی فٹ رہنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ میرے اختیار میں ہے، پیرنٹس کے اختیار میں ہوتا ہے، انوائرمنٹ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بچہ فائٹ اور فلائٹ کی فارم میں ہوتا ہے۔ ہم بچے کو شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کا اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بچے کے دماغ کے اوپر اگر ہم برین کو اسٹڈی کریں تو بہت سی ایسی خطرناک چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ ہم حیران کیا ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم اسلام کے دائرہ سے خارج ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہوں، میں مارتی ہوں، اس کا مطلب میں مسلمان نہیں ہوں یا میرا بچہ مسلمان نہیں، میں اس کو انسان ہی نہیں سمجھتی، یا میں اس حدیث پر ایمان نہیں لاتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی کرٹیکل چیزوں کو سمجھا جائے اور ان پہ کام کیا جائے۔ سیلف گروتھ کے اندر میجر رول مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے، اور یہ مینٹل ہیلتھ کیسے آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب میں اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو پیسفل رکھ سکوں، اور وہ پیس میں کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے، اپنی تربیہ کر کے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا پیرنٹنگ تربیہ سیشن بچوں کے لیے ہیں، یہ بچوں کے لیے نہیں، ہم پیرنٹس کے لیے ہیں۔ یہ پیرنٹنگ تربیہ سیشن جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر، ہماری پوری امہ کے اندر جو سکنس بیٹھ چکی ہے بچوں کو ڈانٹنے کی، مارنے کی، انفارچونیٹلی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہم اپنے ایزی ٹارگٹس کے اوپر اپنا غصہ بھی نکالتے ہیں، اپنا سٹریس اور فرسٹریشن بھی نکالتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ ہمارے اندر ایک کامنالٹی بن چکی ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری رسپیکٹ بھی کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اگر کوئی رسپیکٹ نہیں دے گا تو میں اس کو بھی رسپیکٹ نہیں دوں گی۔ تو کیا میرے بچے کی فیلنگ مجھ سے مختلف ہے؟ نہیں۔ اگر میں انسان ہوں تو وہ بھی انسان ہے۔ اگر میں اسپیس رکھتی ہوں، میں اسپیس مانگتی ہوں کسی سے، تو اس کو بھی اسپیس چاہیے۔ مجھے رسپیکٹ چاہیے تو اس کو بھی رسپیکٹ چاہیے۔ کیوں؟ اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو رسپیکٹ کریں۔ ایک رسپیکٹ فل پیرنٹنگ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو رسپیکٹ کریں، اس کے اوپینینس کو رسپیکٹ کریں، اس کو بیٹھ کے مائنڈ فلنس کے ساتھ سنیں، اس کو مائنڈ فلنس کے ساتھ رسپونڈ کریں، اس کی بات سنیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا اس پہ احسان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ یہ سب ہمارا احسان نہیں، یہ فرض ہے، اور یہ فرض نبھانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔
مجبوری اس لیے ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، اس امانت کا خیال رکھنا، اس کو اس طرح ریز کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں انفارچونیٹلی، اور اپنے بچوں کو اپنا پوزیشن سمجھتے ہیں۔ تو فزیکل ہیلتھ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایکسرسائز، روٹین ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے، بچے کو انگیج کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر ہم اس کا روٹین بنائیں گے، نہیں، اگر آپ کا بچہ 3 سال کا ہے، آپ کا بچہ 2 سال کا ہے، آپ کا بچہ 5 سال کا ہے، خوددارہ اس کا روٹین بنائیں۔ کیونکہ اگر میں یہی انتظار کرتی رہوں گی، کیونکہ یہ دو چیزیں میں نے بہت سنی ہیں مدر سے، ایک تو یہ کہ بچہ بڑا ہوگا تو تھوڑا بڑا ہو جائے، تھوڑا بڑا ہو لینے دیں تو اس کا روٹین بنائیں گے، تھوڑا بڑا ہو لینے دیں تو اس کو ایٹیکیٹ سکھائیں گے، تھوڑا بڑا ہو لینے دیں تو یہ کر لیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا بڑا ہو لینے دیں تو پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے آئی کانٹیکٹ میں کمیونیکیٹ کروں گی، نہیں۔ آپ کا بچہ 1 سال کا بھی ہے تو یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کی بات سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا ہے۔ آپ کا ایکشن، آپ کی باتیں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ایکسپریشن، ہر چیز آپ کا بچہ سمجھتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم اپنے بچے کو بڑا تھوڑا ہونے دیں پھر روٹین بنائیں گے۔ بچہ وہی سیکھ رہا ہے جو اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھ رہا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ خود وہ کام کرنا شروع کر دیں جو آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا بچہ خود اس روٹین کو فالو بھی کرے گا اور پریکٹس بھی کرے گا۔ تو فجر کی نماز کے بعد جو مارننگ ایکسرسائز ہوتی ہے، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس کی ہیبٹ ڈیولپ کریں، بہت ہیلدی ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے، اور صبح بچوں کو اٹھنے کی عادت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کو جلدی سلائیں، 8 بجے سلائیں یا 7 بجے سلائیں، لیکن صبح کوشش کریں کہ بچوں کو ڈان میں اٹھائیں۔ 5 بجے فجر ہوتی ہے، کہیں 4:30 بجے ہوتی ہے، کبھی 5:30 بجے بھی ہوتی ہے، آگے پیچھے ٹائم ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ بچوں کو صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں، اور آہستہ آہستہ بچوں کو قیام اللیل کی امپورٹنس بتائیں۔ اپنے بچوں پہ زور زبردستی نہ کریں کہ تہجد میں اٹھو، میرے ساتھ نماز پڑھو یا نماز پڑھو۔ بچوں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، آپ کو خوش نہیں کرنا، تو آپ اللہ کا انٹروڈکشن اس کو ایسے کروائیں کہ وہ اللہ سے پیار کرے، اللہ سے بھاگے نہیں۔ اللہ سے اکثر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پنش کریں گے، او ہو تم نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے، اس طرح کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں۔ 10 سال سے پہلے بچے سے یہ باتیں نہ کریں۔ 8 سے 10 سال کی عمر بچے کی پری فرنٹل لوب کی ہوتی ہے، جو وہ بنتا ہے اور بچہ سمجھنا شروع ہوتا ہے چیزوں کو، لاجکس کو، ریزنس کو۔ اس سے پہلے بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ مما کیا کہہ رہی ہیں، پنشمنٹ کیا ہوتی ہے، ریوارڈ کیا ہوتا ہے۔ اس کو بس اچھا بیہیویئر نظر آتا ہے، اس کو بس اسمائل چاہیے، اس کو لافنگ چاہیے، اس کو اچھا ہیلدی بیہیویئر چاہیے، دیٹس اٹ۔ ہمیں اپنے بچے کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، ہمیں اپنے بچے کو بتانا ہے کہ دین سے محبت کیا ہوتی ہے، ہمیں اپنے بچے کو بتانا ہے کہ سب سے اوپر اپنی آپ کی زندگی کی سب سے ٹاپ پرائیورٹی اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی مما اور بابا آتے ہیں 3rd اور 4th نمبر پہ۔ یہ ہم نے اپنے بچے کو بتانا ہے، ہمیں اپنی پرائیورٹیز اپنے بچے سے ڈسکس کرنی ہے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ بیٹا آپ کی باری اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آتی ہے، سب سے زیادہ محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ بات میں اپنے بچے کو سکھاؤں گی تو وہ سیکھے گا، اور میں اس کو لیکچر سے نہیں سکھاؤں گی، میں اس کو اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹریبیوٹ سے، اپنے ایکشن سے بتاؤں گی۔ میرا بچہ مجھے دیکھے، جب بچپن سے بچہ دیکھتا ہے نا اپنے پیرنٹس کو کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ انہی حرکتوں کو پریکٹس کرتا ہے۔ جب بچپن سے بچہ دیکھے گا میری ماما ایک کتاب ہے وہ کھول کر اس کو پڑھتی ہیں، اور وہ بہت خوبصورت ریسیٹیشن کرتی ہیں، اور وہ پھر پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر وہ روتی ہیں، پھر وہ ہاتھ اوپر کر کے کسی سے کچھ مانگتی ہیں، کسی سے بات کرتی ہیں۔ بچہ بچپن سے یہ آبزرو کر سکتا ہے کہ مما ایک پریئر میٹ بچھا کر اس پہ نماز پڑھتی ہیں، اس وقت بھی مما کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد مما سجدے میں جا کے روتی ہیں، کسی سے کچھ مانگتی ہیں۔ مما کی باتیں سن کے اس کو لگتا ہے کہ مما کو جو زندگی میں چاہیے ہوتا ہے، یا بابا کو زندگی میں جو بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں کہ یہ آپ کی پریکٹس میں ہو۔ آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی، آپ کے بچے، آپ کی سوچ ہے کہ آپ بچے کو اللہ سے محبت کرنا سکھا سکیں گے۔ یہ ہماری پریکٹس، ہماری انٹینشنز، ہماری سیلف گروتھ
اسی کے اوپر ہو سکتی ہے. فزیکل ہیلتھ کے اوپر تھے ہم کہ یہ فزیکلی جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، صبح آپ بھی کوشش کریں تھوڑا سا کراس لیگس کراس کر کے جیسے ہم بیٹھتے ہیں میڈیٹیشن کی فارم میں بیٹھ جائیں، بچوں کو بتائیں یوگا کیسے ہوتا ہے. دیر آر سو مینی ٹیوٹوریلز اویلیبل آن یوٹیوب چینلز. یو کین یوز دوز گڈ چینلز ٹو سی ہاؤ ٹو ڈو دا یوگا اور میڈیٹیشن. رننگ کر سکتے ہیں، بچوں کو سوئمنگ کے لیے کہیں اکیڈمی میں کروا سکتے ہیں. مارننگ ٹائم میں بہت سے لوگوں کے گھر میں سوئمنگ پول ہوتا ہے تو بچے سوئمنگ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بچے کی اور آپ کی ہیلتھ کو امپروو کرتی ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی بوسٹ اپ کرتی ہیں. کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ ہوگی، آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک رہ سکتی ہے. اگر میں مینٹلی ہیلدی نہیں ہوں، میں آئی یوز ٹو اسکولڈ، آئی یوز ٹو ہٹ، آئی یوز ٹو فرسٹریٹیڈ اسٹریس آؤٹ، سو میرا بچہ بھی وہی سیکھے گا اور وہی کرے گا. ویسے بھی آپ کو خود بھی آئیڈیا ہوگا کہ پازیٹیو انرجی پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتی ہے اور نگیٹیو انرجی نگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتی ہے. اگر آپ کے اندر نگیٹیو انرجی ہے ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ بھی نگیٹیو انرجی آپ سے گراسپ کرے گا. یہ آپ کی سوچ ہے کہ اس کو نگیٹیو انرجی نہیں مل رہی. آپ کے گھر میں جس قدر نگیٹیوٹی ہے وہ سب آپ کے بچے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے. تو اس کو ضرور آپ آبزرو کرتے رہیں کہ آپ کے بچے کے انوائرمنٹ میں کوئی ایسی چھوٹی سی بھی ڈسٹ کا پیس نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمرے کی ہم نے صفائی کرنی ہے، لائک وائز بچے کا انوائرمنٹ اتنا فلالیس ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس کوئی ٹریش، کوئی گندگی، کوئی ٹاکسیسٹی نہ ہو. یہ ٹریش اور گندگی میں ہمارے بیہیویئرز ہمارے انوائرمنٹ کی گندگی کو کہہ رہی ہوں. انفارچونیٹلی ہمارا بچہ ہٹنگ کرنے لگ جاتا ہے، ابیوز کرنے لگ جاتا ہے، غلط ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس کے اندر. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے رہی ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بچہ صرف اور صرف انوائرمنٹ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے رویوں سے سیکھتا ہے. ہم نے اسے کیسے بچانا ہے یہ ہماری لرننگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ہاؤ ولنگ وی آر، ہاؤ ایگر ٹو نو، ہاؤ وی آر ایگر ٹو نو دا نیو تھنگس، کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھا ریز کرنے کی کوشش کر سکیں. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ہیلدی ایٹنگ. اپنے جو ڈیلی میلز ہیں ان کو پلان کریں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ بچوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ڈیلی صبح اٹھ کے سوچنے میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ویک کے اسٹارٹ میں ہی فرسٹ ڈے آپ ڈیسائیڈ کر لیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پلان کر لیں کہ ہم نے نیکسٹ کمنگ ویک کے 7 ڈیز میں کیا چیزیں بنانی ہیں، کیا چیز ہیلدی ہمارے لیے، کتنی ہم نیوٹریشنز لے سکتے ہیں اس طرح کے فوڈ سے جو ہماری باڈی کو فیول اپ کرے، ہمارے مائنڈ کو فیول اپ کرے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنی لائف میں پریکٹس کریں. یہ بہت آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ریلیشن شپ بلڈنگ. یہ کیسے ہوتی ہے؟ ایکٹیو لسننگ سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بینگ اے پیرنٹ آپ بچے پہ احسان نہیں کر رہے کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے بچے کی بات سننے پہ مجبور ہیں، بلکہ یہ آپ کا فرض ہے، آپ کو اس کی بات سننی ہے. یاد رکھیے گا اگر آج میں اپنے بچے کی بات سننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں، میرا بچہ بھی میری بات سننے کے لیے ریڈی نہیں ہوگا. جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہی سیم پریکٹس وہ میرے ساتھ کرے گا. ایکٹیو لسننگ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، تو جب آپ کے پاس آئے، وہ کچھ پوچھنا چاہے، آپ پورا اس کی طرف گھوم جائیں، اس کے اپنی نیز پہ بیٹھ کے اس کے لیول کے اوپر آئی کانٹیکٹ کریں اور کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو حق کریں، اس سے بات کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچن سے آواز لگا کے کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا کیا کہہ رہے ہو، ہاں ٹھیک ہے، یوں ہے وہ ہے، اور ہم نہ ہی اس کے لیول پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرتے ہیں اور نہ ہی اس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں جیسے بڑوں سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزیں اور کر سکتے ہیں کہ ہم فرینڈس، فیملی اور کولیگز کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ریلیشن شپ مختلف لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور ہمارا بیہیویئر مختلف لوگوں کے ساتھ کیا ہے. ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں. ہمارا بچہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے. کیا ہم ایکٹیو لسنر ہیں؟ کیا اگر مجھ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے یا مجھ سے کوئی تسلی دلاسا لینا چاہتا ہے یا مجھ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے تو کیا میں اس کی بات سننے کے لیے ریڈی ہوں؟ کیا میرے اندر ایمپتھی ہے؟ کیا میں افیکشن رکھتی ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی کرٹیسی ہے کہ میں اپنے فرینڈس، فیملی یا کولیگس کے کام آ سکتی ہوں اور ان کی بات سنتی ہوں؟ یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں.
مجھے ان سب چیزوں کو رسپونڈ کرنے کے لیے ریفلیکٹ کرنا ضروری ہے. مجھ سے کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، میرا فرینڈ ہے، میری فیملی کے اندر کے ممبرز ہیں، کوئی بھی مجھ سے بات کر رہا ہے تو مجھے ان کو رسپونڈ کرنے سے پہلے سوچنا ہے، سوچ کے ریفلیکٹ کر کے جواب دینا ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کر نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کا پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے، دیٹس وائی وہ یہ بات کر رہا ہے. مگر ہم بغیر سوچے سمجھے ہمیں غصہ آتا ہے یا ہمیں کوئی بھی چیز بری لگتی ہے، ہم نہیں سوچتے اور ہم اپنے ٹریگر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں جو سامنے والے کو برا بھی لگتا ہے اور وہ صحیح بیہیویئر بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہم دوبارہ گریٹیٹیوڈ آ گیا کہ ہم بار بار گریٹیٹیوڈ شو کر سکتے ہیں. ریگولر بیسس پہ لوگوں کو شکریہ کہنا، تھینک یو کہنا از ناٹ اے بگ ڈیل. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ تھینک یو کہنا سیکھیں، آپ کا بچہ خود تھینک یو کہنا سیکھے گا. ہم جو بھی پریکٹس اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمارا بچہ اس کو ایز اٹ از پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کوشش کریں گریٹیٹیوڈ شو کریں، لوگوں سے ملیں، ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر ملیں، ہمبل رہیں. چیزیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں آپ کو سونپی ہیں ان کے لیے ہمبل رہیں. سوچیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور دوسرے کے پاس کیا نہیں ہے. یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے اور دوسرے کے پاس کیا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اپنے سے نیچے نہیں دیکھنا، اپنے سے اوپر دیکھنا ہے. اگر کچھ حاصل کرنا ہے زندگی میں، اگر کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو اپنے سے اوپر دیکھنا ہے، آسمان کی طرف دیکھنا ہے. لیکن اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور دوسروں کے پاس کتنی نعمتیں ہیں تو اپنے سے نیچے دیکھنا ہے. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس کیا نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو آپ پریکٹس کریں. کانفلکٹ ریزولوشن. اب کانفلکٹ ریزولوشن کیا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کیسے کروائی جاتی ہے. یہ ہم نے اپنے بچے کو سکھانا ہوتا ہے. دس از اے لائف اسکل کہ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے یا دو لوگ ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے تو ان کو پیچ اپ کیسے ان کے درمیان کروایا جائے، ان کے درمیان مصالحت کیسے کروائی جائے. نیکسٹ ٹائم آپ کوئی بھی کانفلکٹ جو ہے وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں تو آپ کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دوسرے بندے کا پرسپیکٹیو. آپ اگر کسی سے آپ کی خود کی لڑائی ہو گئی ہے تو آپ خود کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے مائنڈ میں ریفلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ دوسرے بندے سے میری لڑائی تو ہوئی ہے مگر اس کا پرسپیکٹیو کیا تھا، کیا وہ صحیح کہہ رہا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ اس کا وہ پرسپیکٹیو بنا، اور اگر وہ بات وہ کر رہا تھا تو مجھے کیوں بری لگی، اس کا ریزن کیا تھا. یہ چیزیں سوچنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر اگر ہم نوٹس میکنگ کریں تو ہم بیفور ہینڈ اس کی تیاری کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اگر ہم ایمپیتھی ریگولر بیسس پہ پریکٹس کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی فیلنگس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں اور پھر کیسے ہم افیکشن سے، کمپیشن سے ان کو ایمپتھائز کرنے کی کوشش کریں، ان کو فیل ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مشکل میں ہو ہم ان کے ساتھ ہیں. اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اگر ہمارے اندر ایمپتھی نہیں ہے، ایمپتھی آئی نو سب کو پتہ ہوگا کہ ایمپتھی کیا ہوتی ہے، ٹو شو دا کرٹسی کہ آپ آل رائٹ. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دوسروں کی فیلنگس کو رسپیکٹ کرنا آتا ہو، ہم دوسروں کے احساسات کی قدر کرتے ہوں اور سوچ سمجھ کے ان کو ڈیل کرتے ہوں، ان کی فیلنگس کا احترام کرتے ہوں، سوچتے ہوں کہ اگر کوئی کچھ بھی فیل کر رہا ہے یا کوئی اپنا پرسپیکٹیو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد اس کو رسپونڈ کریں. ڈبیٹ کرنا بری بات نہیں ہے، بٹ اگر ڈبیٹ آرگیومنٹ میں کنورٹ ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ لمبی لمبی فائٹس ہو جائیں یا لڑائی جھگڑا ہو جائے، فتنہ فساد ہو جائے. اس کے بجائے آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے کہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے، کس بات کی ہو رہی ہے اور آپ کس طریقے سے کسی کی فیلنگس کو ایمپیتھائز کر سکتے ہیں، اپنی ایموشنز کو مینیج کیسے کرنا ہے. کہ جب آپ کچھ بھی آپ اوور ویلم فیل کر رہی ہیں تو ٹیک ڈیپ بریتھ، ایکسرسائزز کریں اس طرح کی کہ آپ کو پتہ ہو کہ
آپ کی یہ ایموشن اس وقت آپ کو یہ ٹریگر دے رہی ہے. رائٹ یور نوٹس. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا پیٹرن ہے جب مجھے غصہ آتا ہے، یا کون سا پیٹرن ایسا ہوتا ہے، کون سی ایسی بات ہوتی ہے جو مجھے ٹریگر کر جاتی ہے اور میں غصے میں آ جاتی ہوں، یا میں اسکولڈنگ بیہیویئر میں آ جاتی ہوں، یا میں فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں، یا آؤٹ برسٹ ہو جاتی ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کو جاننا. دس از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس. آپ کا بچہ اگر غصہ کر رہا ہے، اس کو ہم نے نو نہیں کہنا. ہم نے اس کو مجبور نہیں کرنا کہ سپریس کرو اپنی ایموشنس کو. ہم نے اس کو مجبور نہیں کرنا کہ تم جو ہے وہ غصہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو. غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. انسٹیڈ آف دیٹ بچے کو بیٹھ کر ایمپتھائز کرنا ضروری ہے. یس بیٹا، آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کو غصہ آ رہا ہے، دیٹس فائن، اٹس اے نارمل ایموشن. اللہ تعالیٰ نے یہ ایموشن بنائی ہے. ہم سب کو غصہ آتا ہے. مگر ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے. لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ. دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس بات پہ غصہ آ رہا ہے. اگر کوئی پرابلم ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر نوٹس بناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، کس بات پہ آتا ہے. اس چیز کو جب ہمیں غصہ آئے تو ہم کس طرح اپنی ایموشنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اسے پازیٹیو اور پروڈکٹیو وے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. بس میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی. باقی ایک نظم ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. میں نے ابھی ریسنٹلی ہی بچوں کے لیے لکھی تھی، تو میں ضرور چاہوں گی کہ یہ میں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں. اگر ہم پیرنٹس اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ جائیں تو بہت ہمارے بچوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، آئی گیس. اور اس کے بعد پھر میں کوشچن آنسر لوں گی. اگر کسی کے کوئی کوشچن آنسرز ہیں تو وہ ضرور ایڈریس کریں. میرے بچوں نے جھیلا ہے، اس نظم کا نام ہے. میں وہ ساقیِ چشمِ نہا ہوں جس کے دریا میں تلاطم خیز موجیں چہرہ ویراں گماں بن کے میری مٹی کو ٹھہرے پانیوں میں روند کے نکلیں. قفس نکلے تہے پنہا میں تیز بارشیں برسیں. سحر تھی رت جگا تھا اور روشن سی نگاہیں تھیں. سلگتی آگ میں بجھتی ہوئی آہو بکائیں تھیں. درندگی ناچ رہی تھی ان تازہ ہواؤں میں. قفس پنچھی جا کے چھپ گئے دہکتی ان فضاؤں میں. ہوا کے بازوؤں میں تھی لٹکتی لاش کرنوں کی، وہ کرنیں جن سے زندہ آج تک انسانیت بھی تھی. تھا میں بھی ڈوبتا کوئی پرندہ، جامعیت بھی تھی. یہ اٹھتی بو ستاروں سے کمند کو توڑنے کو ہے. محبت راستے تہذیب کے اب چھوڑنے کو ہے. مجھے بس اتنا ہے معلوم، خدا تو جانتا ہے سب. کسی سے یہ حقیقت اب کبھی بھی چھپ نہیں سکتی. مجھے معلوم ہے اتنا، میرے بچوں کی آہیں اب مجھے سونے نہیں دیتی. میرے جیسی ہی مائیں ہیں بچھونے اب نہیں دیتی. میرے بچوں نے جھیلا ہے میری سرکش اداؤں کو. میں نے پوجا ہے بس اب تک اپنے نفس کے خداؤں کو. خدا نے جو بنایا مجھ کو وہ میں نے بدل ڈالا. خدا نے جو بنائے ان اصولوں کو کچل ڈالا. میں ڈرتی ہوں کہ اب میں ہوں خدا کے سامنے حاضر. کہاں سے لاؤں وہ رستہ جسے خود کھو دیا میں نے. مناؤں اب خدا کیسے، بنوں خود سے جدا کیسے. میرے معصوم بچے کھو گئے مجھ سے. تو اگر ہم سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس نظم سے، کہ واقعی میں آج کے دور کے بچے اپنے ماں باپ کو جھیل رہے ہیں انفارچونیٹلی. کیونکہ ماں باپ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے اندر کی سکنس سے لڑنے کی، مگر لڑ نہیں پا رہے انفارچونیٹلی. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز پھر ہم اس کو ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ. جی جویریہ بنت واجد، آپ کا کوئی کوشچن ہے یا پھر ہم ریپ اپ کر لیں؟ اچھا، میں مجھے پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا اب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اب صبح 5 بجے اذان ہو گئی ہے فجر کی. اب ہم فجر میں اگر بچوں کو اپنے ساتھ اٹھا لیتے ہیں
تو پھر ایسا لگتا ہے کہ دن بہت لمبا ہو گیا ہے کہ وہ کیا کریں، کیونکہ میں ہوم اسکولنگ پہ ہی کر رہی ہوں، لیکن اس میں 3 سال کی ہے وہ اور ایک سال کا ہے، تو اتنا تو زیادہ کچھ ہے ہی نہیں کہ میں کروں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر میں اتنی جلدی اٹھا بھی دوں تو کیا کروں میں اتنے لمبے ٹائم میں. رات میں بچہ کب سوتے ہیں بچے؟ میرے بچے 8 بجے تک سو جاتے ہیں آپ. اور صبح میں یہ کہ آپ بچوں کو اگر اٹھاتی بھی ہیں، آپ صبح کی روٹین اس طرح سے بنائیں. صبح میں آپ کب اٹھتی ہیں؟ ہم اٹھتے ہیں صبح 7 بجے. 7 بجے، صحیح. ہم، تو یہ ہے کہ 7 obviously ساڑھے 7. جی، تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم فجر میں اٹھتے ہیں اور بچے دیکھتے ہیں کہ ہم فجر میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان کی بچپن سے ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو بچپن سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے گھر کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، نماز پڑھنی ہے اور قرآن پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب چینلز اگر آپ دیکھیں جا کر، یا انسٹاگرام کے اوپر بھی کافی بچوں کے بہت اچھے پیجز ہیں، وہاں پہ آپ تقریباً آدھے سے 1 گھنٹہ بچوں کو ایکسرسائز کے اندر انڈلج رکھ سکتے ہیں. 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ رکھیں گی، بچے اس میں بچے بہت انجوائے بھی کریں گے اور اگلے دن خوشی خوشی صبح اٹھنا بھی چاہیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ اسکیجول بنا کے رکھیں. دوپہر کا آپ بچوں کا ابھی چھوٹے ہیں بچے، تو آپ 1-2 گھنٹے کا نیپ ٹائم بھی رکھیں. نیپ ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ایک وسلم کی گھنٹے سنت بھی ہے. جی. ہاں 1 گھنٹے وہ سوتی ہے، 1 گھنٹے سو جاتی ہے میری بیٹی دوپہر میں. لیکن میرا پوائنٹ وہی ہے کہ اگر صبح کی عادت ہم بچپن سے ڈیولپ کرتے ہیں نا بچے کے اندر، وہ ہمیں پھر اس کو کبھی بولنا نہیں پڑتا کہ بیٹا صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، بلکہ وہ ہمیں اٹھاتا ہے، کیونکہ اس نے بچپن سے وہی اپنے گھر کا انوائرمنٹ دیکھا ہوتا ہے. جو وہ پریکٹس بچپن سے سیکھتا ہے وہی وہ اس کے آخر تک آگے تک وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے اور پریکٹس بھی اس کو کرتا ہے. اگر آپ اسکیجولائز کر لیں گی چیزوں کو، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پھر میں کیا کروں گی، تو آپ ایکسرسائز کروانے کے بعد آبویسلی کچن میں جائیں گی، تو آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ کچن میں کام پہ لگائیں. ان کو بچپن سے پتہ ہو کہ ہم نے مما کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. یہ چھوٹی ابھی تو آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے، بچوں کے اوپر پڑھائی کا لوڈ نہیں ہے، بچے تھوڑے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ان کی پڑھائی کا ٹائم بڑھتا جائے گا. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دے سکتی ہیں. کچن میں آپ جا رہی ہیں اگر آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 2، ایک 3 سال کی عائشہ میں اور ایک سال کا ابراہیم. میں ٹھیک نے ہے. پچھلے سیشن میں آپ سے اس بارے میں بات کی تھی، پچھلے سیشن میں نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ کو یاد ہو. جی جی، مجھے آپ نے یاد مجھے ہے. کچھ ویڈیوز وغیرہ بھیجی، بیٹی بہیویئر کے بارے میں بات کی تھی. جی ایگزیکٹلی. تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی آپ نے پریکٹس کی؟ ہاں میں نے کوشش کی لیکن سب نہیں ہو پا رہا. لیکن یہ ہے کہ میں انہیں بس اسے زیادہ اپنے ساتھ بزی رکھتی ہوں، تو چیزیں یہ ہیں کہ کافی. لیکن مجھے پھر یہ بھی نوٹ کیا میں نے کہ میں نے اسے اپنے ساتھ بزی رکھنا تو شروع کیا، لیکن جس ماحول میں میں رہتی ہوں اس کا اثر مجھ پہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے. کیونکہ میں اب جیسی میری پرسنالٹی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پرسنالٹی میں بہت زیادہ خرابیاں آ چکی ہیں اور مجھے خود غصہ بہت زیادہ آنے لگا ہے، جس کو میں کنٹرول کر رہی ہوتی ہوں لیکن بعض اوقات کنٹرول نہیں ہوتا. تو مجھے لگا کہ پھر میں باقی لوگوں کو کیا بولوں یا باقی کیا دیکھوں، میرا خود ہی جب یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو پہلے مجھے اپنے اوپر ہی کام کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ غصہ پھر بچوں کو ہی نکلتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اور ایک تو بہت چھوٹا ہے تو اس کو تو کیا بولا جائے، لیکن جو 3 سال کی بیٹی ہے اسی کی شرارتیں ہوتی ہیں یا وہ جو بھی کر رہی ہوتی ہے پھر اس کے اوپر ہی غصہ آ جاتا ہے. جی، مین مسئلہ یہی ہمارا ہے، ہمارے ساتھ پرابلمز ہیں. آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بچی کافی زیادہ اس کے اندر اینگر آ گیا تھا. انفارچونیٹلی دیکھیں، اگر آپ بچوں کو نہیں بھی مار رہی نا، بچوں کے اندر اینگر، جو ہٹنگ ہیبٹ ہوتی ہے یا اسکولڈنگ، اسکریمنگ، یہ سب دیکھ کر آس پاس کے ماحول سے آتی ہے. اور اگر ماں یا باپ کے اندر ہو تو پھر تو بہت زیادہ آتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی جو میں نے سیلف گروتھ کے اوپر آپ سے بات کی ہے لاسٹ سیشن اور یہ والا سیشن، یہ کمپلیٹ ایک سیلف گروتھ کے اوپر میں نے ٹوٹل بات کی ہے. تو آپ اس کو دوبارہ سنیں، غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پریکٹس کریں. اگر آپ پریکٹس کریں گی کنسسٹنسی کے ساتھ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کی مینٹل ہیلتھ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی. اور ابھی جو میں نے لاسٹ میں نظم پڑھی ہے، یہ آپ
سن کر آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس قسم کے ماں باپ بن چکے ہیں انفارچونیٹلی. اپنے بچوں کے لیے ایک سکنس بن چکے ہیں ہم. انفارچونیٹلی مسئلہ آپ نے یہی ہے. جیسے پوری سیلف گروتھ، جی بولیں. میں نے جیسے آپ کا پچھلے لیکچر بھی سنا تھا سیلف گروتھ کا، اور یہ والا بھی، تو اس میں جیسے پچھلے والے میں بھی آپ نے بات کی تھی کہ آپ جرنلنگ کریں، جو بھی آپ کے ایموشنز یا جو بھی آپ کو پرابلمس آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ جرنلنگ کریں اور ان کو سارٹ آؤٹ کریں. تو یہ بھی میں نے کوشش کی تھی، لیکن یہ کہ میں نے کبھی جرنلنگ کی ہی نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو اس بارے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آگے لیکچرز میں بھی آپ کو تھوڑا اور ایکسپلین کرنا چاہیے چیزوں کو، کہ ہم کس طریقے سے، جنہوں نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. میں جرنلنگ کے اوپر ایک سیشن کر لوں گی انشاءاللہ. میں بتا دوں گی آپ کو کہ جرنلنگ کیسے ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے. بٹ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ جتنا اللہ سے کنیکٹ کر سکتی ہیں اتنا کریں. دیکھیں، آپ اگر اندر سے آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اگر آپ روتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اللہ سے مدد مانگتی ہیں کہ یا اللہ میرے حالات ایسے کر دے، میرا ماحول ایسا بنا دے کہ میرے بچے تیرے راستے پہ تیرے مجاہد بن جائیں، تیرے فوجی بن جائیں. آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے نکالتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اپنی تربیت کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جرنلنگ کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے. صرف آپ لکھنا شروع کریں. رات کو جب سو جائیں سب، آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے می ٹائم کے نام پہ نکالیں. بے شک 10 منٹس ہوں، اگر آپ کے لیے بہت مشکل ہے نکالنا، یا آدھا گھنٹہ نکالیں اور بیٹھ کر سوچیں. یہ سوچیں کہ آپ کو غصہ کب کب آتا ہے، اس سچویشنز کو لکھیں. کیوں آتا ہے وہ بھی لکھیں. آپ کو جب غصہ آتا ہے، آپ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ اپنے کچن میں ایک ڈائری رکھ لیں چھوٹی سی، یا رف کاپی رکھ لیں. آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے آپ کچھ بھی بولیں، آپ جو بولنا چاہتی ہیں آپ اس ڈائری پہ لکھیں. دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر کا ٹریش باہر نکلے. ہر انسان کے دماغ کو ایگزوشن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک گندے بدبودار کمرے کو نا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو نکالنے کے لیے کوئی وے آؤٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ بہترین کام ہے کہ آپ اپنی ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں. آپ سپریس کرتی ہیں، وہ فرسٹریشن کی فارم میں آؤٹ برسٹ ہو کر نکلتی ہے. سپریس نہ کریں اپنی ایموشن کو. غصہ آ رہا ہے اس کو نکالیں، لیکن اس کو کیسے نکالنا ہے یہ آپ کو لکھنا ہے، نوٹس بنانے ہیں. جی ہنا، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مس میرا بہت بہت وعلیکم شکریہ. السلام. آپ ماشاء اللہ ویکلی سیشن کر رہی ہیں ہم جیسے مدرس کی گائیڈنس کے لیے. یہاں پہ جسٹ ایز این کوآرڈینیٹر میں اپنی پیاری بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ فار بینگ دا سائیکالوجسٹ مس میرا دلاور تھوڑی کے لیے ٹائم مینجمنٹ تو مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے تو ہم پرسنل کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ مجھے بتا دیں. مس میرا کا سارا اسکیجول میرے پاس ہوتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی بھی پرسنل کاؤنسلنگ کا سنگل سیشن یا پھر آپ منتھلی بیس پہ 1 منتھ کے لیے بھی جڑنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو گائڈ کر دیا جائے گا. اور وہ مدر جو چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں انویسٹ کرے، تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ خود بھی بہت محنت کر رہی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اپنی لائف کی یہ لیونگ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مس میرا دلاور، جو ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ریز کر رہی ہیں اپنے بیٹے کو. تو آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر ہے نا. دیکھیں، یہ سب اللہ کے کام ہوتے ہیں. ہم یا آپ کوئی کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ہمارے پاس امانت کے طور پہ بھیجا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جس بھی دور کے بچے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہے. ہم اس کا بدلہ اپنے بچوں سے نہیں لے سکتے. ہم نگلیکٹ ہوئے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ بھی برا ہوا ہے، ہم اس کا بدلہ اپنے بچوں سے نہیں لے سکتے، بلکہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس نہیں کرنی جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں یا ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں پریویس جنریشنز کی. انفارچونیٹلی جو اسلام ہمیں بتایا گیا وہ کچھ اور تھا، آج ہمیں کچھ اور سمجھ آ رہا ہے. تو جو قرآن ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے تو جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا جرم ہے. بہت بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں ہم. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ماں باپ سب سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ وہ بچوں کی فطرت کے اگینسٹ ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں. یہ انگریزوں نے یہ سسٹم بنایا تھا، اور انگریزوں نے سسٹم اس لیے بنایا تھا تاکہ ان کو کلرکس مل جائیں، تھوڑا بہت ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہو. تو ہم نے وہ انفارچونیٹلی اسی ایجوکیشن سسٹم کو فالو کیا ہوا ہے.
ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بن جائیں گے. بن جاتے ہیں، وہ کریئر بھی پرسو کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی عہدہ بھی مل جاتا ہے، ویل آف بھی بن جاتے ہیں، دنیاوی ساری لگژریز بھی مل جاتی ہیں. کیا ہمارا بچہ دنیا سے آخرت کی طرف کا سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہم ہیں ان کے مجرم. ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں، ہم ان کو اللہ سے انٹروڈیوس ہی نہیں کرواتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کون ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین کیا ہے، آخرت کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ان کو آخرت کا ایگزام دینا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا کے ایگزام سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بھی بن سکتے تو کوشش کرتے رہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں. جو جو کام ہم کر سکتے ہیں، جو جو ٹپس آپ کو بتائی جاتی ہیں، جہاں جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو خیر مل رہی ہے، وہاں وہاں جائیں اور خیر حاصل کریں. آج کا پیرنٹ اتنا خوش نصیب ہے، میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں گیجٹ ہے اور ہم اس گیجٹ سے کئی طرح کی چیزیں نکال سکتے ہیں گھر بیٹھے. آپ یوٹیوب کھولیں، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اتنے اچھی اچھی خیر کی باتیں آپ کو ملیں گی. آپ مجھے نہ سنیں، آپ 10 اور پیرنٹنگ کرنے والے سیشنز سنیں، آپ کو کئی طرح کی اگزامپلز بھی ملیں گی، کئی طرح کی ٹپس بھی ملیں گی. لیکن اپنی مینٹل گروتھ کو پڑھنے سے نہ روکیں. کچھ نہ کچھ حاصل کریں، ڈیلی کچھ نہ کچھ حاصل کریں، چاہے وہ کتاب کھولنے سے ہو، چاہے کسی کا سیشن سننے سے ہو. جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے دماغ کے تالے نہیں کھولیں گے، اس کی صفائی نہیں کریں گے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے دماغوں میں جو تالے لگے ہوئے ان پہ زنگ لگ چکا ہے، ان کی چابی بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی وہ توڑ کر ہی کھولے جا سکتے ہیں. تو خدارا روز کتاب کھولیں، چاہے وہ قرآن ہو. قرآن تو کھولیں، قرآن کے بغیر تو ہماری زندگی ہے ہی نہیں. ہماری پوری زندگی کا مینول اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم ایسی بد نصیب قوم ہیں کہ ہم اس مینول کو اپنے سے 200 کوس اوپر رکھ دیتے ہیں اس کا احترام کرنے کے لیے، اس سے برکات لینے کے لیے، لیکن اس کو کھولتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس کو کھولیں. بے شک ڈیلی ایک آیت پڑھیں، اس کو سمجھیں. نہیں سمجھ آ رہی، تفاسیر کھولیں. نہیں ہیں آپ کے پاس بکس، چینلز پہ جائیں، تفاسیر آپ کو مل جائیں گی. مگر جب تک ہم اپنے دماغ کا زنگ صاف کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ زنگ صاف نہیں ہوگا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور جب ہم کوشش شروع کریں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں، گارنٹی کیا، اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مارنے والا بھی وہی ہے، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے. تو جب ہم واقعی آنیسٹی کے ساتھ دین کے راستے میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے جانے کی ایفرٹس شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خود ہی راستے کھولتا ہے. آپ کے بھی راستے کھلیں گے، ہر ایک کے راستے کھلیں گے، لیکن آپ اللہ سے کنیکٹ تو ہوں، اللہ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں. بس میں اتنا ہی آپ سے کہوں گی. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں. ہمارے بچے ہمیں جھیلنے پہ مجبور ہیں انفارچونیٹلی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.